الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی نعت ہے، کیونکہ خدائے قدوس نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا شمار بھی انسان نہیں کر سکتا، اور ہر نعمت ایسی قیمتی ہے کہ دنیا کے خزانے خرچ کر دو مگر ایسی نعمت نہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک عطا کی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، حتیٰ کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ ہر نعمت الہی کا یہی حال ہے۔ پھر جسم میں بے شمار بال اور ہر بال میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت ایسی ہے کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، لیکن قرآن مجید میں ان نعمتوں کا جگہ جگہ ذکر تو فرمایا مگر اس طریقہ سے احسان جتا کر ذکر نہ فرمایا کہ مسلمانوں ہم نے تم کو ہاتھ پاؤں یا چاند سورج یا زمین و آسمان یا پانی ہوا دیے، تم پر احسان کیے، مگر کلمہ من نہ فرمایا، یعنی احسان جتایا تو صرف اس نعمت کا کہ ہم نے مسلمانوں پر بے شک احسان فرمایا کہ ان کو اپنا پیارا محبوب دے دیا ان کی ہدایت کے لیے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی تین وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ دنیا میں ہر چیز کسی کو دے دی جاتی ہے مگر محبوب نہیں دیا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج میں جانا تعجب نہیں، محبوب لائے ہی جاتے ہیں۔ ہاں، وہاں سے واپس آنا تعجب ہے، محبوب دوبارہ مخلوق کو دیے گئے۔ کیا خوب کہا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے۔ یہ حدیث معنی صحیح ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں تو یہ ساری نعمتیں ایک انہی قدم سے ہیں، تمام دنیا براتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دلہا ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل،
وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بہار ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تمام نعمتیں صرف زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جہاں آنکھ بند ہوئی تمام رشتے ٹوٹ گئے، مال اوروں کا ہو گیا، ہاتھ پاؤں اور سارے اعضاء جواب دے گئے۔ اگر کسی نے مہربانی کی تو فقط قبر تک، ہاں جو زندگی میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں اور نزاع کے وقت ہر جگہ کام آوے، وہ میرے مولا عربی دلہا جگ کے داتا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہے۔ اللہم ارزقنا الموت علی دینہ، اور فانی نعمتیں باقی نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ کل متاع الدنیا قلیل۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں، مال و دولت، عذاب وغیرہ، اگر ان سے صحیح کام لیا جائے تو نعمت ہے، ورنہ سراسر زحمت۔ زبان اگر درست رہے تو زبان ہے، اگر ٹیڑھی چلے تو زبون یعنی بری چیز ہے، اگر زیادہ چلے تو زیان یعنی نقصان ہے۔ ان نعمتوں کا استعمال کرنا سکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو نعمت بنا دیا، ورنہ یہ زحمت تھی۔ اگر ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے جائیں تو یہی اعضاء قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں۔ معلوم ہوا کہ یہ رب کی خفیہ پولیس ہیں۔ اگلی عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کو ہر ظاہری باطنی گندگی سے پاک فرماتے ہیں۔ اعمال وہی صحیح ہیں جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایسی مشکل کتاب ہے کہ اس کی تعلیم کے لیے رب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور کسی علم کے لیے نبی نہ آئے۔ مشکل علوم استاد ہی پڑھاتے ہیں، لہٰذا قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ وَإِنْ اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی تعلیم ایسی مکمل ہے کہ گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر صرف مومن ہی نہیں بلکہ مومن گر بنا دیتی ہے۔ اس تعلیم سے کوئی صدیق، کوئی فاروق تو کوئی عثمان غنی ہوئے، اور کسی استاذ کی تعلیم ایسی مکمل نہیں۔ ایک شاگرد ایک ہی اسکول میں جا کر بہت سارے استادوں سے علوم حاصل کرتا ہے، کسی سے اردو، کسی سے ریاضی، کسی سے سائنس وغیرہ پڑھتا ہے، مگر مدینہ پاک میں ایک ایسا مکمل مدرسہ جاری ہوا کہ ایک ہی استاد نے دینی اور دنیاوی علوم، اخلاق اور خدا رسی کے قاعدے سب کچھ سکھا دیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا، بشر حافی جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہم اثروں پر بلند مقام کیوں عطا کیا؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت کرتے ہو، اپنے دوستوں سے حسن سلوک رواں رکھتے ہو۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ شرعۃ الاسلام میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق میں پراگندگی پیدا ہو جائے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی ماں سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میرا اتباع کیا وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ ہر وہ عمل جو میرے طریقہ کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ ایک عارف کا قول ہے، اگر تو کسی پیر کو ہوا میں اڑتا، پانی پر چلتا، آگ وغیرہ کھاتا دیکھے، لیکن وہ اللہ کے کسی فرض اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کا دعویٰ محبت باطل، اس کی کرامت شعبدہ بازی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچتا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید اور اطاعت ہے۔ حضرت احمد الحواری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ شرعۃ الاسلام میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ تو ویورز، ہمارا عظیم مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پہنچانا اور آپ کے دلوں میں
قرآن و حدیث کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ آئیں ہمارا ساتھ دیں، خود بھی ویڈیو مکمل سنا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے، ترجمہ و تفسیر کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور قرآن حدیث کے بیانات سننے کے لیے آپ کے سامنے 2 سکرین آ رہی ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور سیرت نبی، اہل بیت اور صحابہ کا بیان سننے کے لیے اینڈ سکرین پر پلے لسٹ آ رہی ہے، وہاں سے وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔